تر الی الملأ من بنی اسرائیل، اے نبی کیا آپ نے دیکھا، یا اے مخاطب جو بھی قرآن پڑھ رہا ہے، کیا تو نے دیکھا بنی اسرائیل کی ایک بڑی جماعت کی طرف موسیٰ علیہ السلام کے بعد؟ یہ انداز اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب کسی کو کسی خاص واقعے کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے واقعی دیکھا ہے۔ جیسے ہم آ کے کسی سے کہتے ہیں ارے تمہیں پتہ ہے کہ آج کیا ہو گیا، تو وہ جواب میں فوراً پوچھتا ہے بتاؤ بھائی کیا ہو گیا۔ وہ یہ نہیں کہتا نہیں مجھے تو نہیں پتہ، یا یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھے کہاں سے پتہ چلے گا۔ تو یہ ایک محاورہ ہے۔ جب کوئی عظیم الشان واقعہ بیان کیا جاتا ہے نا، تو اردو میں بھی یہی طریقہ ہے اس کو بیان کرنے کا، ارے تمہیں پتہ ہے، کیا تم نے دیکھا ہے؟ تو کیونکہ وہ تعجب میں آ جاتا ہے تو پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ ایسا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو بھی تلاوت کر رہے ہیں قرآن کی، ہر ایک شخص سے خطاب کر کے کہتے ہیں کیا تو اے مخاطب جو بھی تلاوت کر رہا ہے، کیا تو نے بنی اسرائیل کا کہ اس قوم کی طرف دیکھا، یعنی تجھے واقعہ معلوم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد بنی اسرائیل کی ایک قوم کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا، اذ قالوا لنبی لہم، جب وہ اپنے نبی سے کہنے لگے، یہ رکوع یہاں سے نہیں شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے سے شروع ہو رہا ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، یہ چند آیتیں مجھ سے چھوٹ گئی تھیں۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، اے مخاطب کیا تو نے دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف، جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ کیوں گھروں سے نکلے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ ہوا یہ تھا بنی اسرائیل میں کسی قوم میں یہ واقعہ ہوا ہے، کب ہوا، اس کی مدت کیا ہے، ہمیں اس کے بارے میں کوئی مستند حدیث میں نہیں ملتا، بس اتنا اجمالی قصہ ملتا ہے جتنا قرآن نے بتایا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ، یا پچھلی امتوں میں کچھ لوگ، ضروری نہیں کہ بنی اسرائیل میں ہی ہوں، پچھلی امتوں میں کچھ لوگ اپنے علاقے کو چھوڑ کر بھاگے تھے موت کے ڈر سے، جبکہ ان کے لیے اس علاقے کو چھوڑنا جائز نہیں تھا۔ اور یہ دو صورتوں میں ہوتا ہے، ایک جہاد میں اور ایک کسی علاقے میں جب کوئی وبا پھیل جائے، تو پھر ایسی صورت میں موت کے ڈر سے اس علاقے کو چھوڑنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو اس قوم میں کوئی یا تو وبا آئی تھی، یا اس قوم کو اس پر کسی قوم نے حملہ کیا تھا، اور اللہ کا حکم تھا کہ تم دفاع کرو، جو دشمن کفار قوم ہے جس نے تمہارے کنٹری پہ، تمہارے ملک پہ حملہ کیا، ان سے لڑو۔ تو یا اس قوم میں کوئی طاعون جیسی بیماری پھیل گئی تھی، جیسے آج کل کرونا پھیلا ہوا ہے، تو حکم یہ ہے کہ شریعت کا کہ اگر آپ پر حملہ ہو جاتا ہے، باہر سے کوئی کنٹری آپ پہ حملہ کرتا ہے، آپ کی قوم پہ، آپ کے ملک پہ، اسلام پہ، تو آپ کے لیے وہاں سے بھاگنا جائز نہیں، بلکہ آپ پر لڑنا واجب ہے۔ اور اسی طرح اسلام کا یہ بھی حکم ہے کہ اگر کسی علاقے میں کوئی وبا پھیل جائے تو موت کے خوف سے آپ اس علاقے کو چھوڑ کے بھاگ نہیں سکتے۔ تو ان دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات ہوئی تھی۔ مفسرین نے یہ اس لیے بیان کیا ہے کہ اگر اس کے علاوہ کسی علاقے میں موت کا خوف ہو جائے نا، تو وہاں سے بھاگنا واجب ہے۔ جیسے کوئی سیلاب آ رہا ہے، زلزلہ آ رہا ہے خدا نخواستہ، یا کوئی سمندری طوفان آ رہا ہے، پھر تو بھاگنا فرض ہے۔ تو یہ اسی صورت میں ہوگا، یہ آیت منطبق ہوگی جہاں بھاگنا ناجائز ہو، اور وہ دو ہی صورتوں میں ناجائز ہے، ایک جہاد کے وقت بھاگنا ناجائز ہے، اور ایک جب کوئی وبا پھیل جائے تو اپنا علاقہ چھوڑ کے بھاگنا ناجائز ہے۔ تو ایسے موقع پہ اللہ پہ توکل کرنا، اعتماد کرنا فرض ہے کہ موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں، جب اس نے ہمیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دی تو ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ اللہ چاہے گا تو یہاں بھی ہمیں زندہ رکھ سکتا ہے، اور مارنا چاہے گا تو ہم بھاگ گئے تو بھی مارے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف، یا اے مخاطب کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے پھر بھی بھاگ گئے۔ فقال لهم اللہ، اللہ نے کیا کہا ان سے، موتوا، مر جاؤ۔ یعنی یہ اللہ نے ایسے نہیں کہ فرشتے کے ذریعے ان کو کہا ہو کہ سب مر جاؤ، یعنی اللہ کا ایک تکوینی فیصلہ ہوا کہ سب کو اللہ نے مار دیا۔ اس کو تعبیر یوں کیا کہ گویا اللہ نے ان کو یہ آرڈر دیا کہ تم مر جاؤ۔ تو یہ مطلب نہیں کہ ان کو خودکشی کرنے کا حکم دیا، یہ قرآن کا ایک انداز ہے بیان کرنے کا کہ اللہ نے ان سب کو موت دے دی کہ چلو تم موت کے ڈر سے بھاگے تھے نا، مر جاؤ سارے۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان سب کو دوبارہ زندہ کیا، یہ بتانے کے لیے کہ میں ویسے بھی تمہیں مار سکتا ہوں، اور تم میرے حکم کو پورا کرو، مارنا ہوگا تو مار دوں گا، زندہ رکھنا ہوگا تو زندہ رکھ دوں گا، اور اگر میرے حکم کو پورا کر کے بھاگ گئے تو میں ویسے بھی تمہیں مار سکتا ہوں۔ تو ویسے ہی ساری قوم کو ہی مار دیا اللہ نے، اور پھر عبرت کا نشان بنانے کے لیے اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کر دیا، تاکہ یہ عبرت کا نشان بنے بعد والوں کے لیے، اور خود ان کو بھی عبرت ہو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، فرمایا کہ دیکھو اللہ کیسا فضل والا ہے لوگوں پر۔ اصول تو یہ تھا کہ مار دیتا تو دوبارہ زندہ نہ کرتا، بس مر گئے اب تو حساب و کتاب شروع ہے، لیکن اللہ نے ان کو تنبیہ کرنے کے لیے دوبارہ زندہ کر دیا واقعی، اور پھر ہمارے لیے اس واقعے کو نشانی بنا دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر
فضل کرنے والا ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ نشانیاں بہت سی دیکھ رہے ہیں اللہ کی، پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے اور اللہ کا بندہ بننے کی کوشش نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے پچھلی جو آیات تھیں سورہ بقرہ کی، اس میں نکاح کے حکام، طلاق کے حکام، اور پھر وراثت کے بارے میں، اور پھر دودھ پلانے کے حکام، پھر عورت کی عدت کے حکام، یہ تمام تفصیلات تھیں. اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ جو مضمون نیا شروع ہو رہا ہے، اس میں زیادہ تر جہاد کا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہے اور موت سے نہ ڈرنے کا حکم ہے. وجہ اس کی یہ کہ اسلام نے جتنے بھی وراثت کے اور عائلی قوانین اور قصاص سے متعلق قوانین دی ہیں، وہ جب تک نافذ نہیں ہو سکتے جب تک مسلمانوں کے پاس پاور نہ ہو، مسلمانوں کے پاس کوئی حکومت نہ ہو. دوسروں کے محتاج بنیں گے تو وہ تو اپنی مرضی کے قوانین ہم پہ تھوپیں گے نا. تو اس لیے یہ یعنی اسلامی احکام اور جہاد لازم ملزوم ہے. اور جہاد اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ بہادر نہ ہو، موت کا خوف آپ کے دل میں نہ ہو. اور صرف بہادر ہونا بھی کافی نہیں ہے، جب تک آپ کے پاس وسائل نہ ہوں تو بھی نہیں لڑ سکتے. اور وسائل کب ہوں گے؟ جب قوم میں خرچ کرنے کا جذبہ ہو. تو یہ اس لیے اب کئی رکوع تک جو ہے نا یہی ٹاپک چلے گا، یہی موضوع چلے گا. مختلف طریقوں سے سمجھایا جائے گا، مختلف قوموں کے واقعات بتائے جائیں گے کہ کس طرح سے جو موت سے نہیں ڈرتے تھے اللہ نے ان کو کیسا نوازا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے کیا فضائل ہیں. تو ان میں پہلا واقعہ اللہ نے یہ بیان کیا کہ قوم کے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا ہے کہ وہ موت کے ڈر سے بھاگے تھے اور اللہ نے سب کو مار دیا اور پھر زندہ کر دیا اپنے فضل سے. تو اللہ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ تم بھی موت کے ڈر سے اگر بھاگو گے، جہاں بھاگنے کی اجازت نہیں ہے وہاں بھاگو گے تو اللہ تمہارے ساتھ بھی یہ کر سکتا ہے. ہاں، اب یہ نہیں ہوگا کہ اللہ بھی تمہیں بھی دوبارہ زندہ کر دے، وہ تو ایک دفعہ ہو گیا، اللہ نے عبرت کے لیے زندہ کر دیا. عام جو اللہ کا قانون ہے وہ یہی ہے کہ جو ایک دفعہ مرتا ہے وہ واپس لوٹ کر نہیں آتا. اب اللہ نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں، اب اللہ جہاد کا حکم دے رہے ہیں. کتنا بہترین ربط ہے دیکھیں ان آیتوں میں کہ اللہ نے پہلے ایک قوم کا واقعہ سنایا، بھاگے تھے، مار دیا، زندہ کر دیا. اب اللہ کہہ رہے ہیں قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑو. کیونکہ جہاد میں جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے لڑنے میں وہ اپنی زندگی سے محبت. انسان ہر چیز پہ کمپرومائز کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مگر زندگی انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہے. تو کہاں لڑے گا انسان؟ جو اسلام دشمن ہے وہ تو دولت کے لیے لڑتے ہیں، پیسے کے لیے لڑتے ہیں اور ان کے پاس وسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں. جو اسلام کے لیے لڑتے ہیں، حق کے لیے لڑتے ہیں، ان کے پاس وسائل بھی کم ہوتے ہیں، موت کا امکان زیادہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے لڑنا بہت مشکل ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے یقین کر لو موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب اللہ حکم دے رہے ہیں قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں لڑو. وَاعْلَمُوا، اور یقین کر لو ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تم لڑو گے اللہ کے لیے تو یہ مت سمجھو کہ اللہ تمہیں بھول گیا ہے، یہ مت سمجھو کہ تم جو اتنی قربانیاں دے رہے ہو. بعض دفعہ جو فوجی جوان لڑ رہے ہوتے ہیں نا بارڈر پہ، کون کیا بہادری دکھا رہا ہے یہ آفیسرز کو پتہ بھی نہیں ہوتا، بعض دفعہ حکمرانوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. بعض دفعہ نشان حیدر کسی کو ملتا ہے، یہ اس کو ملتا ہے جس کی بہادری سامنے آ گئی، اور درجنوں ایسے ہوتے ہیں جو اس سے زیادہ بہادری دکھا رہے ہوتے ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا کسی کو، تو ان کو کوئی نشان، کوئی تمغہ امتیاز ملتا ہے یا کسی بھی ملک کی طرف سے ان کو کوئی ایوارڈ نہیں ملتا. تو اللہ فرماتے ہیں اس کی فکر چھوڑ دو کہ کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا. تم جب اللہ کی راہ میں لڑو گے تو یاد رکھو ان اللہ سمیع، اللہ تمہاری باتوں کو بھی سنتا ہے، علیم، اور تمہارے حالات کو بھی جانتا ہے. جس نے اصل ایوارڈ دینا ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا، کیونکہ جب تک وسائل نہ ہوں لڑائی ممکن نہیں ہے. جس میں شہداء کے پیچھے جو بیوگان اور بچے ہیں ان کی کفالت بھی ہے، اسلحہ بھی خریدنا ہے، زخمیوں کا علاج بھی ہے، بہت کچھ ہے اس میں. اللہ نے فرمایا من ذا الذی، کون ہے ایسا، یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض حسن دے، اخلاص کے ساتھ اللہ کو قرضہ دے. دیکھیے اللہ نے یہاں آرڈر نہیں کیا کہ اللہ کو قرضہ دو، اللہ ندا لگا رہا ہے. کون ہے بھائی؟ بولیاں لگا رہا ہے اللہ تعالیٰ، کون ہے اس میدان میں آئے اور ہمیں قرضہ دے. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اور اللہ اس کو پھر کئی گنا بڑھا کر دے گا، چاہے آخرت میں دے چاہے دنیا میں دے. تو جتنا دو گے اللہ کی راہ میں جہاد میں، اللہ اس سے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا تمہیں، چاہے وہ مال میں برکت کی صورت میں واپس کرے یا آخرت میں اجر کی صورت میں واپس کرے. تھوڑا نہیں بڑھائے گا، بہت زیادہ بڑھائے گا. اور واللہ یقبض ویبسط، تمہیں اشکال ہوگا اللہ میں جب دوں گا تو میں تو غریب نہ ہو جاؤں کہیں. تو اللہ فرماتے ہیں رزق بڑھانا اور رزق
کم کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ غیب سے اللہ اسباب پیدا کر کے جس کا رزق چاہے بڑھا دے، اور غیب سے اللہ اسباب پیدا کر کے مالداروں کو فقیر اور غریب کر دے۔ تو اس میں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے ہی خرچ کریں گے تو آپ کروڑ پتی بن جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ کے حکم کو پورا کرو، اس کو مت دیکھو کہ کب مر رہے ہو اور کب جی رہے ہو۔ تو اسی طرح پیسے بڑھانا اور گھٹانا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس بحث میں مت پڑو کہ خرچ کرنے سے مال کم نہ ہو جائے یا بڑھ نہ جائے، یہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ وہ حکمت مصلحت سمجھے گا تو مال بڑھا دے گا، اس کی حکمت مال کم کرنے میں ہوگی تو کم کر دے گا۔ تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے تم اس کو فالو کرو۔ ہاں، وعدہ اس نے ضرور کیا ہے کہ کئی گنا بڑھا کر لوٹائے گا۔ یہ لوٹانا کبھی ظاہراً ہوتا ہے کہ آپ نے 10 روپے صدقہ کی اور 1000 روپے اللہ نے آپ کو دے دیے۔ کبھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ برکت دے دیتا ہے کہ 10 روپے میں آپ کے لیے وہ کام ہو جائیں گے جو ہزاروں روپے میں نہیں ہو سکتے لوگوں کے، اور آخرت کا اجر تو اپنی جگہ ہے ہی۔ آگے فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی فرض کرو دنیا میں نہیں بھی مل رہا تو جانا تو تم نے اللہ کی طرف ہے نا۔ تو انسان اپنی منزل کی فکر میں اپنے سفر کو قربان کر دیتا ہے۔ تو آج اگر جہاد نہیں کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا تو بالآخر مرو گے بھی، اور پیسہ ویسے ہی موت کی صورت میں چھن جائے گا۔ تو جس کے پاس جا رہے ہو اس کے پاس جانے کی تیاری کرو۔ اللہ نے اس کو قرض سے جو تعبیر کیا ہے نا، تو اللہ کو تو کوئی قرض نہیں دے سکتا، لیکن اس کو اللہ نے تعبیر قرض سے کیا ہے۔ کیونکہ ہم جب کسی سے کہتے ہیں نا فلاں کو صدقہ دے دو تو انسان کی جان نکلتی ہے، کیونکہ پتہ ہے صدقہ تو ریٹرن نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں مجھے جو دو گے نا صدقہ یا زکوٰۃ، تو میں اس کو قرض ہی سمجھوں گا کہ میرے اوپر یہ لون دے دیا تم نے مجھے۔ اور ظاہر ہے ایک عام شریف آدمی جب لون لیتا ہے تو واپس لازمی لوٹاتا ہے۔ تو خالق کائنات اس صدقے اور زکوٰۃ کو اور خیرات کو لون کہہ رہا ہے، تو وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس قرضے کو نہ لوٹائے، اس کو نہ لوٹائے، وہ آپ کے اس صدقے کو واپس نہ کرے۔